جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک فرض اور دوسرا مرض اور تیسرا قرض، یہ تین اہم امور فرض، مرض اور قرض، یہ اتنے اہم ہیں کہ تینوں امور میں سے کوئی ایک امر، کوئی ایک معاملہ اگر ہم اس میں سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یا ہماری دنیا خراب ہو سکتی ہے یا ہماری عاقبت خراب ہو سکتی ہے۔ فرض کے اندر اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، گویا کہ ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اگر مرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی تو پریشانیوں کا مسکن بن جائے گی، اور اگر قرض کے معاملے کے اندر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو کما حق کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آتے تو اس سے بھی دنیا اور آخرت کی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں فرض، مرض اور قرض، ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں دین اسلام کا اور ان کے متعلقہ تعلیمات کا مطالعہ کرنا، سننا، سمجھنا، یہ ہر انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ فرض سے مراد وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر فرض کی ہیں، خصوصاً مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ اس وقت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جس خالق کائنات کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اپنی پوری زندگی اس خالق کائنات کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ فرائض کے اندر کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، جس کی دولت الحمدللہ ہم سب کے پاس موجود ہے، رمضان کے روزے جو کہ سال میں ایک مرتبہ ہیں، زکوٰۃ صاحب مال پر ہے، حج صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور پانچویں چیز جسے نماز کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ جتنا یہ فرض اہم، اتنی ہی سستی ہماری اس معاملے میں زیادہ ہو رہی ہے۔ کاروبار کرنا ہو، ذاتی معاملات ہوں، اپنے گھر سے دور روزانہ میلوں کا سفر کرنا گوارا کر لیتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرض نماز ادا کرنے کے لیے ہم اپنے محلے یا دوسرے محلے کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے۔
کاروبار کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، فیکٹری جانے کے لیے، کارخانہ میں جانے کے لیے، اپنی جاب پہ جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دیگر امور کے لیے ہم روزانہ کتنا سفر کر لیتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم لیٹ نہ ہوں، کوتاہی نہ ہو، مگر جب نماز کا معاملہ آتا ہے پھر تھکاوٹیں بھی نماز کے اندر آڑے آتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نمازیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، سنن پڑھی ہیں، فرائض پڑھے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر بہت زیادہ ذکر و اذکار کیا ہے، اس وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے اور یہ تھکاوٹ کی وجہ سے آج کام پر نہ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے الٹ اکثر ہو جاتا ہے کہ کام کی غرض سے دور گیا تھا، تھکاوٹ ہو چکی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤں، گھر کے اندر اتنے کام کیے ہیں، تھکاوٹ ہو چکی ہے، مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ گویا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جنہیں ہم رکھنا اور رکاوٹ بنا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کے اندر آتی ہیں۔ جو ذاتی کاموں کے لیے ہے وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو انسان نوافل کے اندر سستی کرتا ہے، سمجھتا ہے نوافل ہے، کون سا قبر میں سوال ہونے ہیں، کون سا قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے، نوافل نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، وہ نوافل چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سنت کی ادائیگی کے اندر بھی کمی لانا شروع کر دیتا ہے۔ نوافل کا نہ پڑھنا سنت کے اندر سست روی کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے۔ کوئی نہ جی سنت ہے، سنت کا مطلب ہے پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ سنتوں کو چھوڑا، فرائض کی پوچھ ہونی ہے قبر میں، قیامت کے دن فرائض کے بارے میں پوچھا جانا ہے، سنتیں نہ بھی پڑھوں تو خیر، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ سنتوں کا چھوڑنا آہستہ آہستہ فرائض میں کوتاہی کا سبب اور باعث بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں، کون سا سارے نمازی ہیں، کون سا سارے سانگلا والے نماز پڑھتے ہیں، میں نہ پڑھوں گا تو پھر کیا ہوا، میں تو چلو 2-3 پڑھ ہی لیتا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ آہستہ آہستہ پھر وہ فرض کے اندر بھی کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس سے الٹ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اصل تو نماز نوافل ہے، فرض تو وہ ہے جو فرض ہے، لازمی ہے، کرنی ہی کرنی ہے، اصل محبت کی نماز تو نفل ہے، نہ کروں گناہ کوئی نہیں، لیکن میری محبت کا لطف تو یہ ہے کہ جس پر مجھے گناہ بھی کوئی نہیں نہ چھوڑنے پر، اور جس پر چھوڑنے پر مجھے سزا بھی کوئی نہیں، وہ کام کر کے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سنت کی محبت کو مزید اجاگر کر دیتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت واضح ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے، پھر اس کی نماز، فرض نماز اس کے لیے ایسے بن جاتی ہے جس طرح انسان کھانا کھانے کے بغیر 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا، اسی طرح وہ نماز پڑھنے کے بغیر بھی 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لقد ہممت ان آمر رجلا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں، کس چیز کا؟ کہ وہ جائے، جب اذان کا وقت ہو وہ اذان کہے، کسی آدمی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے، اور اس وقت میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جن گھروں کے اندر مرد حضرات ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔
فأحرق علی رجال یتخلفون، میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں نہیں آتے۔ اس سے بڑی اور تنبیہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور سرزنش اور وارننگ کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا۔ دوسری حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دوں لوگوں کو کہ وہ نماز کے لیے اذان کہیں اور کسی اور کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، اور اس وقت ثم اخالف الی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، پھر اس وقت میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو لوگ بغیر وجہ کے مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ گویا کہ مسلمان ہے، مرد ہے، تو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اسے مسجد میں آنا ہوگا۔ فرض نماز کے وقت جو مسلمان مرد ہے وہ آپ کو مسجد میں ملے گا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے من کے سچے ہوتے ہیں، اور یہ کافی حد تک حقیقت بھی ہے۔ استاد نے بچے سے سوال کیا کہ بیٹا بتائیں نماز کون نہیں پڑھ سکتے، کون نہیں پڑھتے؟ بچے نے پتہ کیا جواب دیا؟ بچے نے جواب دیا کہ نماز غیر مسلم نہیں پڑھتے، کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے۔ استاد نے دوسرا سوال کیا بیٹا آپ جب بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتے جو مر جائیں، مرے ہوئے نماز نہیں پڑھتے۔ اب اس سے آگے ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ جو مسلمان نہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس پر نماز فرض نہیں۔ جو فوت ہو جائے، مر جائے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس سے نماز پڑھنے کی طاقت کو سلب کر لیا گیا، نماز پڑھنے کی طاقت کو چھین لیا گیا ہے۔ اب اس کے فرائض ادا کرنے کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اب پیچھے کون رہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی عزیز، کوئی بھائی کسی دوسرے ملک گیا ہو نا، اسے فون کرتے ہیں جی آپ کا عزیز اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اچھا کتنے بجے جنازہ ہے؟ اتنے بجے جنازہ ہے۔ ایسا کریں کہ آپ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر لیں، میں آتا ہوں، میں نے بھی نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے۔ نماز جنازہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ چند احباب معاشرے میں سے ادا کر لیں، سبھی کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کی پوچھ گچھ باقی اس سے نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھنے کے لیے دوسرے ملک سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن فرض عین نماز ادا کرنے کے لیے اپنے محلے یا دوسرے محلے کی مسجد میں ہم سے نہیں جایا جاتا۔ فرض کفایہ کے لیے تو ہم کہتے نہیں نماز جنازہ لیٹ کر لو، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، سیٹ ہو کے کراتا ہوں، اس وقت پہنچوں گا، میں نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ فرض کفایہ کے لیے، فرض عین کے لیے ہماری اتنی سستی کیوں ہوگی؟ ذرا فرض کا اہتمام کیجیے، اس میں سست روی نہ کیجیے۔ فرائض خواہ حقوق اللہ کے ہوں یا حقوق العباد کے۔ اور دوسری جو چیز جو کہ اہم ہے وہ ہے مرض۔ مرض پتہ کیوں اہم ہے؟ یہ مرض اس لیے اہم ہے، جس انسان کو کوئی بیماری یا مرض لگتی ہے نا، خواہ جسمانی مرض ہو خواہ روحانی مرض ہو، بسا اوقات اس مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انسان عقیدہ توحید سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے معاشرے میں جو ہمارے چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو کوئی بیماری لگی، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میڈیسن دے دو، میڈیسن لی، آرام نہیں آیا،
اب لوگوں کے ساتھ بات کرتا جی میں نے دوا لی تھی مجھے آرام نہیں آیا، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا لگتا تینوں تیرے پھپھوں نے کچھ کیتا، تینوں تیرے چاچیا نے کچھ کیتا، اچھا تیرے کزن ہے نا وہ تیرے تو سڑتے ہیں جلدے ہیں حسد کر رہے، تینوں انہوں نے کچھ کیتا، تینوں تیری ننند نے کچھ کیتا، تینوں تیری درانی نے کچھ کیتا، جٹھانی نے کچھ، یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ پھر وہ عورت ہو یا مرد ہو جو اس مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر کو چھوڑتا ہے، پھر کہانوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ساحروں کے پاس، پیسہ لوٹنے والوں کے پاس جاتا ہے۔ وہ واقعی اچھا تینوں تو بہت ہی سخت کیتا ہوا کسی نے، کنہیں کیتا، کوئی رشتے دار ہے، کوئی گل ہونی ہے، کوئی رشتے دی، کوئی رشتہ دیتا نہیں، لیا نہیں، کوئی مسئلہ، یا تیرا کاروبار اچھا، اس وجہ تو کی پورے خاندان کے اندر ایک ایسی آگ شروع کر دی جاتی ہے جو آگ پھر نسلوں تک چلتی نظر آتی ہے۔ اور اس آگ کی وجہ سے کام کیا تھا سر میں درد، 3-4 دن سے ٹھیک نہیں ہو رہا، بھئی دیکھو اس کی وجہ تلاش کرو، کیوں سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے یا فلاں مسئلہ ہے، اس کی ریزن تلاش کرو۔ ضروری تو نہیں کہ آپ پر کسی نے کوئی جادو کیا ہو، ضروری تو نہیں کسی نے آپ کو تعویذ ڈالے ہوں، مکمل تحقیق کی نہیں، تحقیق کے بغیر اس پہ الزام لگا دیا، اس پہ الزام لگا دیا، اس پہ الزام لگا دیا، اس کا نقصان کیا ہوا، معاشی طور پر بھی ہم اکیلے ہو کر رہ گئے اور اپنے عقیدے کو بھی خراب کر لیا۔ ہم نے سمجھ لیا شاید اس کے یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ذہن سے نکال دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یہ ہم نے اس مرض سے، اس منفیت کا شکار ہو گئے جس وجہ سے دنیا کے اندر بھی پریشان اور آخرت میں بھی عقیدہ چھوڑ کر ہم پریشان ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، دنیا میں کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج دنیا میں نہ آیا ہو۔ صحیح حدیث ہے، کوئی بیماری، ہم تو کہتے ہیں فلاں بیماری لا علاج ہے، اس لا علاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا علاج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا، ہماری سرچ وہاں تک نہیں پہنچی، ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ اگر ہم اسی طریق کو طریق کے آنے میں دیکھیں، اسی چیز کو طریق کے آنے میں دیکھیں، 100 سال پہلے کچھ ایسی بیماریاں تھیں، اس وقت ان کا علاج ہمارے پاس نہیں تھا، آج ان کا علاج ہمارے پاس آ چکا ہے۔ آج بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد آنے والے جو افراد ہیں وہ اس کا علاج دریافت کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں بیماری لا علاج، فلاں بیماری، کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ سے بخاری کے دن ما انزل اللہ داء، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری اتاری ہی نہیں، الا انزل له شفاء، مگر اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اتاری ہے۔ ہماری رسائی نہیں، ہمارا یقین نہیں، ہمارا علم نہیں، ہمارا وہاں پر وہ فنون نہیں پہنچے، ٹیکنالوجی نہیں پہنچی، یہ ہمارا قصور ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ اب اس کی کوئی علاج نہیں ہے، اب دوسری طرف چلے جائیں اور دوسری طرف جا کر سحروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر تویز وغیرہ کرا کر اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب کر لیں، تو گویا کہ اس مرض کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ہم پریشان ہو گئے اور قیامت کے دن بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ساتھ بتایا اگر کوئی بیمار ہو تو اس بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے، بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے تو جا کر آپ فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لا باس طہور کا معنی کیا ہے؟ لا باس، کوئی حرج نہیں، بیمار ہو گئے ہو، سر میں درد ہے، فلاں بیماری ہے، طہور، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پاک کر دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ دنیا کی عارضی پریشانی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کی تنگیوں کو دور کر دے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بیمار ہو جائے، اس کا پتہ لینے کے لیے جائے، اچھا بیماری کی ہے، وہ ساڈے خاندان جو بندہ سکون بیماری لگی سی، وہ 5-6 دن بعد ہی بس پڑ گیا ہے،
بیماری سی یہ بیماری ہوتی ڈاکٹر بھی ہاتھ نہیں پاتے گی تو سول والے بھی جواب دے دیا لائٹ والے بھی جواب دے دیتے چلو خدمت کرنے کا نہیں فرمایا اس کو مایوس نہیں کرنا مریض کو جا کر مایوس نہیں کرنا بلکہ اس کو آسرا دینا ہے تسلی دینی ہے تشفی دینی ہے آپ نے کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جہاں پہ اللہ رکھے وہاں پہ انسان کو رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے اتنا میں اپنا فائدہ نہیں جانتا جتنا میرا فائدہ وہ خالق کائنات جانتا ہے اور دوسرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان جو بندہ مومن کسی مریض کے پاس جائے اور جا کر اس کی تیمارداری کے لیے تیمارداری کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کتنی مرتبہ 7 مرتبہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ اس مریض کے پاس جائے یہ نہیں کہا کہ وہ بیماری چھوٹی ہو تو کہے بڑی بیماری ہو نہ کہے چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو وہ الائڈ والے جواب دے دیں مریض گھر پہ ہو وہ بیماری ہو کوئی بیماری بھی ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی زبان نبوت والی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وحی والی زبان نے ارشاد فرمایا جو انسان تیمارداری کرنے کے لیے مریض کے پاس جاتا ہے 7 مرتبہ کہہ دیتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل مانا کیا ہے اسأل اللہ العظیم میں عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں رب العرش العظیم جو اتنے بڑے عظیم عرش کا رب ہے ان یشفیک کہ وہ آپ کو شفا عطا کرے جو تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے 7 مرتبہ اسے کہہ دیتا ہے یہ دعا اس کے پاس جا کر پڑھ دیتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں لیکن ہمیں دعائیں یاد نہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں فرض اگر اس کے اندر کوتاہی کی تب بھی دنیا اور آخرت میں نقصان مرض کے اندر کوتاہی کی تو تب بھی دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے وہ خسارے کا باعث اور سبب بن سکتا ہے اور تیسری چیز ہے قرض قرض یاد رکھیے یہ جائز چیز ہے قرض لیا بھی جا سکتا ہے دیا بھی جا سکتا ہے لیکن قرض جو لینے والا ہے اسے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز جب وہ قرض لے کسی سے وہ پیسے ہیں وہ کوئی چیز بھی ہے اس نیت سے لے کہ اس نے کل واپس کرنے ہیں یہ نیت نہ ہو اس سے پیسے لے لوں کل کچھ ہو گیا تو چلو موج لگ جائے گی جب پیسے دوں اس سے چلے کوئی نہیں میں نے تو فلاں جگہ پہ چلے جانا ہے موج لگ جائے گی اس نیت کے ساتھ اگر آپ قرض لیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا نیت یہ ہو کہ پیسے میں لے رہا ہوں ضرورت ہے واپس کروں گا واپس کرنے کی نیت سے پیسے لینا ادھار لینا یہ جائز ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے جو ادھار لیا جا رہا ہے وہ جائز کام کے لیے ہو ناجائز کام کے لیے ناجائز کاروبار کے لیے ناجائز چیز کی خرید و فروخت کے لیے ناجائز کاروبار کے لیے ادھار لینا جائز اور درست نہیں ہے جائز کام ہے ضرورت کا کام ہے موسم کے لحاظ سے گھر میں فلاں چیز کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں میں ادھار لے لوں ضرورت ہے لیا جا سکتا ہے حدیث سے ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے اور تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہو کہ قرض اتنا انسان کو لینا چاہیے جتنا واپس کرنے کی انسان میں قدرت ہو میری انکم 20,000 ہے ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں 20,000 ہے اور میں سمجھتا ہوں میرا پورا گزارا ہو رہا ہے اور میں کسی کو مجھے 10 لاکھ روپیہ قرضہ دے تو 2 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا یہ کہاں سے واپس کرنے ہیں یا تو پھر کسی اور کو ٹاکا ڈالوں گا 2 مہینے کے بعد اسے کہوں گا 2 مہینے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا آپ مجھے دے دو اس کا ٹائم آئے گا پھر کسی اور کو ٹاکا ڈالوں گا 2 مہینے کے لیے دے دو اتنا قرضہ لے جتنا انسان کی پہنچ کے اندر ہے کہ میں اس ٹائم میں اتنا قرضہ واپس کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ قرض جب لیا جائے
جتنا قرض لیا جا رہا ہے اتنا ہی قرضہ واپس کرنا ہے۔ اسی طرح جو سود کی تعریف میں آتا ہے، ویسے سود کی بہت سی تعریفات ہیں، یعنی مختلف الفاظ ہیں اس کے، لیکن ہمارے جو قرض کے متعلقہ اس کی تعریف بنے گی کہ کسی کو قرض دینا اس نیت سے کہ جتنے پیسے دے رہا ہوں میں زیادہ پیسے واپس دوں گا، پھر وہ قرض نہیں رہتا بلکہ وہ سود بن جاتا ہے۔ سود کی نیت سے قرض لینا اور دینا دونوں ہی غلط ہیں۔ یاد رکھیے قرض کا معاملہ اتنا اہم ہے، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 6000 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ سب سے بڑی جو قرآن کریم کی آیت ہے، سب سے بڑی 6000 سے زیادہ آیات، سب سے بڑی جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ قرض اور لین دین کے معاملے کے اندر ہے۔ قرض کے کیا اصول ہیں؟ لین دین کرنا ہے، پیسے دینے ہیں، پیسے لینے ہیں، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ اس لیے انتہائی اہم معاملہ ہے قرض کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے قرض لیا غزوہ حنین سے پہلے 30,000 یا 40,000، دونوں الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر۔ 30,000 یا 40,000 قرض آپ نے لیا اور غزوہ حنین کے بعد آپ نے وہ واپس کیا اتنا ہی، اور واپس کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الوفاء والحمد۔ آپ نے جو مجھے ضرورت تھی اس وقت آپ نے مجھے پیسے دیے، اب میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، ساتھ دعا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ میں برکتیں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکتیں دے، اور ساتھ فرمایا انما جزاء السلف الوفاء والحمد۔ جو آدمی کسی سے قرضہ لے تو قرضے کی واپسی کے وقت، قرضے کی ادائیگی کے وقت دو چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک چیز کہ جتنا قرض لیا ہے الوفاء، اتنا ہی قرضہ پورا پورا واپس کرے۔ پیسے ہیں تو اتنی رقم جتنی رقم لی ہے، اگر کوئی چیز ہے اب یہ نہیں کہ کسی چیز لی اب اس کو توڑ کر اس کا نقصان کر کے اس کی جو اہمیت ہے، قیمت ہے، حیثیت ہے اس کو گھٹا کر واپس کرے، نہیں، جس قیمت کی، جس حیثیت کی، جس معیار کی، جس اسٹیٹس کی وہ چیز لی ہے اسی معیار کی وہ چیز اسی طرح واپس کی جائے۔ اور دوسرا فرمایا والحمد، اور دوسرا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب قرض واپس کیا جائے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ تیرے پاس جو پیسے تھے میں لے لیے چل چک پیسے، ساتھ الحمد، اسے جزاک اللہ کہنا ہے، اسے بارک اللہ کہنا ہے، بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے ضرورت تھی، ضرورت کے وقت آپ میرے کام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جزا، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، جزاک اللہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ قرض کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ قرض لیا ہوا ہے اب کیا کریں۔ قرض لینا جائز، حدیث سے ثابت ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے، اور اس وقت خوش ہوں اگر آپ نے قرض لیا ہے، اگر قرض لیا ہے اس وقت خوش ہوں جب آپ اس آدمی کو قرض واپس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے قرض لیا، کسی سے پیسے لیے ہیں، آپ کا جو قرض لیا ہے واپس کرنے سے پہلے وہ آدمی اگر فوت ہو جائے، جس سے قرض لیا ہے واپسی سے قبل اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کہتی ہے بھئی ہم نے آپ کو قرض نہیں دیا تھا اس لیے ہم تو واپس نہیں لیں گے، آپ کا معاملہ اس کے ساتھ جو فوت ہو چکا ہے، ہمارا عزیز و قارب، ہمارا والد، بڑا بھائی جو بھی ہے، اب اس کا معاملہ لٹک گیا، قرض واپس نہیں کیا اس نے، جس سے قرض لیا ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اولاد نہیں لے رہی۔ قیامت کے دن جس کو قرض جس سے لیا ہے اگر اس نے کہا میں آج قرض واپس نہیں دوں گا، آج تو میں نیکیاں دوں گا، تو پھر دنیا کی زندگی کے اندر اگر قرض واپس نہیں کیا، اگر جس سے قرض لیا وہ فوت ہو جائے، اہل و عیال، عزیز و اقارب، برا صاحب وہ قرض واپس نہیں کر رہے،
قیامت کے دن قرض دینے والے نے اگر یہ کہہ دیا کہ آج قرض کی، آج مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، آج درہم و دینار کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، آج پیسے نہیں لوں گا، آج مجھے نیکیاں دو، تو پھر اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرض کو اہم جانیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا جی میں غلام تھا اور میں نے اپنے مالک سے کہا، مکاتب غلام تھا، میں نے کہا کہ اتنے پیسے مجھ سے لے لو، میں دے دوں گا آپ کو اتنے ٹائم میں، اور مجھے آپ رہا کر دو، یعنی قرض لے لیا گویا کہ اس سے معاہدہ ہو گیا اتنی دیر میں اتنے پیسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ سے پیسے بن نہیں رہے، اب میں کیا کروں، پیسے مجھ سے نہیں ہو رہے، ٹائم آ چکا ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کو کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمات جو کلمات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے، وہ کلمات میں آپ کو سکھلاتا ہوں۔ اگر آپ پر جو قرضہ ہے، اگر یمن کے اندر جو سبیر پہاڑ ہے اس کے برابر بھی تجھ پہ قرض ہوا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسباب مہیا کر دے گا، جن اسباب کی بدولت تجھے توفیق مل جائے گی کہ تو اس کا قرضہ واپس کر دے۔ کون سے کلمات بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتلا دوں، اگلے جمعے کے لیے رکھ لیں، اگلے جمعے کے لیے رکھ لیں میرے خیال میں، چلے بتا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ نے مجھے فرمایا، بتایا تھا یہ کلمات سبیر پہاڑ یمن کے اندر بہت بڑا، اس کے برابر بھی اگر کسی پر قرض ہوا، جو انسان کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا قرض بھی ادا کروا دیں گے، سبب پیدا کر دیں گے۔ فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کثرت کے ساتھ جو مقروض ہے اسے اس کا گرد کرنا چاہیے۔ اور دوسری دعا بھی بتا دوں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی۔ مسجد میں گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک سائڈ پہ پریشان بیٹھے ہیں، غم زدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا اتنے پریشان بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں آ کر کون سی پریشانی؟ پریشانی ہو گھر میں، پریشانی ہو دوستوں کی وجہ سے، ہمارے الٹ ہو گیا نا، مسجد میں آ کر پریشان تو دوستوں میں خوش، وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں کون سی پریشانی؟ جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل گئی، دنیا کے سارے خزانے اسے مل گئے۔ میں مسجد میں آ کر پریشان، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی پریشانی یہ ہے، قرضہ لیا تھا، واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پیسے نہیں بن رہے، اس لیے پریشان ہوں۔ پریشانی بھی جائز ہے، اس چیز کے لیے ویسے پریشان ہونا چاہیے، اس چیز کے لیے کہ قرض واپس کرنے کے لیے تو انسان کو پریشان ہونا چاہیے، جائز پریشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند کلمات بتلاتا ہوں، صبح و شام انہیں آپ نے پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین تیرے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو آسان فرما دے گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتائے جائیں گے۔ وما علیہ